دیکھو زکیہ، اگر اس بار بھی مجھے بیٹا میرا وارث نہیں دیا تو میں دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ ساون کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا۔ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ سب تو میرے مالک کی رضا ہے۔ رضیہ نے پرنم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ زکیہ کو یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ اپنی تقدیر کی خود مالک ہو، اور پھر ساون اپنی بیوی زکیہ کو حقارت بھری نظروں سے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے مالک، بے شک تو غفور الرحیم ہے، مایوسی سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ زکیہ نے نگاہیں فلک کی جانب اٹھا کر کہا۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہی، خیالوں اور سوچوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ وہ مختلف سوچوں کی کشمکش میں تھی۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک بہت بڑا اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ زکیہ اور ساون کی شادی کے چند ماہ بعد ہی زکیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے انکشاف ہوا کہ خدا نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی خوشی دیر پا نہیں تھی، تب ساون بھی اس کا خیال رکھنے لگا، مگر اسے یہ خوشی زیادہ دن تک راست نہ آئی۔ جب ننھی پری نے گھر کے آنگن کو رونق بخشی، زکیہ پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر ساون بیٹی کی پیدائش پر بالکل خوش نہیں ہوا۔ شاید اسے بیٹا چاہیے تھا۔ یوں زکیہ کی زندگی کی حقیقی خوشیاں بھی غیر معمولی ثابت ہوئیں۔ زکیہ نے ماروی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد شاہانہ کو جنم دے کر خود کو ساون کی نظروں میں گرا دیا۔ یوں آئے روز ساون کی بے رخی طول پکڑتی چلی گئی۔ اسے جب موقع ملتا تو وہ اسے تانے دیتا، وہ بھی خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اسے ایک ایک دن صدیوں کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ یوں ہی اس کی تڑپتی سکتی زندگی گزرتی رہی۔ زکیہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی، اور اس بار پھر اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن جنم دینے کے کچھ دن بعد ہی وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ ساون نے اس پر بھی کسی دکھ یا غم کا اظہار نہیں کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ساون اور بھی بگڑتا چلا گیا۔ بات بات پر زکیہ سے لڑتا اور بیجا سختیاں کرنے لگا، اور اسے گھر سے باہر جانے بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے زکیہ کا دل ہر وقت آنسوؤں کے بوجھ سے بھرا رہتا۔ یوں دن بدن اس کی صحت گر رہی تھی۔ شوہر کی بے رخی پر اسے دلی افسوس ہوا، اور اداسی اس پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی۔ اسے اپنی زندگی میں ویرانی ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عذاب ناک زندگی گزار رہی تھی۔ زکیہ اپنی معصوم بچیوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر سہمی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ باقی تھا۔ وہ زندہ بھی صرف اپنی بچیوں کی خاطر۔ ایک روز شاہانہ سخت بیمار ہوئی۔ زکیہ اس کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجبور ہو کر اس نے پڑوسن سے ادھار پیسے لیے اور ساون کو بتائے بغیر شاہانہ کو شہر علاج کے لیے لے گئی۔ مناسب علاج اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے شاہانہ کئی روز تک بیمار رہی۔ اس کی جان کی لالے پڑ گئے۔ وہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی، اور چند ہی روز میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ رو رو کر زکیہ کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے درد کے تاثرات میں مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے دل پر بے پناہ صدمہ گزرا، لیکن ساون نے اس کے دکھ و غم میں 2 لفظ ہمدردی کے نہیں بولے۔ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اسے کوئی پرواہ تھی نہ فکر۔ زکیہ کے مصائب میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساون جتنی دیر گھر سے باہر رہتا وہ سکون میں رہتی تھی، مگر اس کے گھر آتے ہی زکیہ کا چین و سکون غارت ہو جاتا۔ وہ گھر آتے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دینا اس کا معمول بن گیا۔ وہ بھی خاموشی سے تپتی رہتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی زندگی عذاب سے عذاب تر ہوتی چلی گئی۔ وہ دن میں 1000 بار مرتی اور زندہ ہوتی، بس وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے زندگی کی گاڑی کھینچ رہی تھی۔ خدا نے شاید اسے امتحانوں کے لیے چن لیا تھا، مگر وہ بھی باحوصلہ عورت تھی۔ اس نے کبھی حوصلہ ہارا نہ تقدیر سے شکوہ کیا۔ شب و روز گزرتے رہے۔ زکیہ ایک بار پھر امید سے تھی، مگر خوشی کی بجائے اس کی آنکھوں کی ویرانی بڑھنے لگی۔ اگر اس بار بھی بیٹا نہیں ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ اس پر جانے کیا بیتے گی؟ یہ سوچ اس کو سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر کے سائے گہرے ہو رہے تھے،
اور غم کے تاثرات پھیل جاتے تھے۔ اسے دکھوں اور غموں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر اس نے ہزاروں غم اٹھانے کے باوجود بھی تقدیر سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مایوس ہوئی۔ اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے رب کی یاد کو کبھی اپنے دل و دماغ سے اوجھل ہونے نہیں دیا۔ وہ ایک عام ساون تھا۔ جب زکیہ اور ساون ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ساون نے کہا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہیں دیا تو تمہارے حق میں کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ زہر کی کرواہٹ لیے ہوئے تھا۔ زکیہ کانپ رہی تھی مگر قدرے سہمی ہوئی خوف زدہ انداز میں بولی، میں کوئی تقدیر کی مالک تو نہیں ہوں کہ اپنی تقدیر خود لکھوں۔ تم سے شادی کر کے میں نے نحوست اپنا لی ہے۔ ساون شادی والے دن کو کوسنے لگا، میرا قصور کیا ہے؟ زکیہ انتہائی خوف زدہ ہو کر بولی۔ ساون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زکیہ کے بال پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ غصے کے عالم میں اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ جانے اس وقت اس کو زکیہ پر کیسے رحم آیا۔ بس وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا۔ زکیہ نے طویل کشمکش میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ کل پہلی ہی فرصت میں شہر جا کر اپنا چیک اپ کروائے گی۔ اگر اسے بیٹا ہونے کی نوید نہیں ملی تو وہ اپنی بیٹی ماروی سمیت زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اگلے دن حسب معمول وہ صبح سویرے اٹھی، ساون کو ناشتہ کروا کر کام پر بھیج دیا، پھر وہ دائی نصیبہ کے ساتھ شہر جانے کو تیار ہوئی۔ گاؤں سے شہر تک انہوں نے ایک رکشے کا سہارا لیا۔ اتفاق سے وہ بھی انہیں جلدی مل گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ زکیہ کی تقدیر کی خرابی تھی کہ خدا جانے ساون کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے بغیر بتائے اس کی غیر موجودگی میں شہر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے میں گھبرا کر گھر کی جانب آیا۔ دیکھا تو واقعی زکیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماروی دائی نصیبہ کی پوتیوں کے ساتھ کچے صحن میں کھیلنے میں مہو تھی۔ ساون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جی بھر کے معصوم ماروی کو روئی کی طرح دھنگ کر رکھ دیا اور دائی نصیبہ کی پوتیوں کو بے رحمی سے جھڑک دیا تو وہ بھاگم بھاگ دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری طرف زکیہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد نرس نے اسے بیٹا ہونے کی نوید سنائی تو اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم میں نئی روح نے جنم لیا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، اس کے اوپر نیلے امبر کا مہربان سایہ تھا۔ وہ خوشی میں ڈوبی ہوئی دل ہی دل میں سجدہ الہی میں گر گئی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر یکا یک تازگی بکھرتی چلی گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ محلے بھر میں میٹھا بانٹنے کے لیے اس نے لڈو خریدے۔ اس کی حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تصور کی دنیا میں خود کو بہت سے لوگوں کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف سے سلامتی اور مبارکباد کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ عجیب سرشاری کے عالم میں تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے نہال بے تاب گھر کی جانب چلی آ رہی تھی۔ واپسی پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کے تمام درخت بلکہ ہر چیز اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اسے سرشاری کے عالم میں یوں لگ رہا تھا جیسے تمام راستہ مسکراہٹوں سے مہک رہا ہو۔ وہ اسی سرشاری میں گھر آ رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ کچھ دیر بعد اس پر کون سی قیامت گزرنے والی ہے۔ زکیہ اپنے گھر کے داخلی دروازے سے کیا اندر داخل ہوئی، گویا اس پر باتوں اور تانوں کا طوفان آ گیا۔ ساون اسے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس کی رگیں تن گئیں۔ آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میری موجودگی میں میری عزت کا جنازہ نکالتی پھرتی ہے۔ کم وقت عیش کرنے گئی تھی، ساون نے خون خوار لہجے میں کہا اور زکیہ پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت شاید اس کے دماغ کی کوئی رگ بہک گئی تھی کہ وہ انسان سے شیطان بن گیا تھا۔ اسے کہاں اور کتنی چوٹ لگ رہی ہے۔ زکیہ کی کرناک اور دل زور چیخیں آسمان کو سینہ چیر رہی تھی۔ وہ واہ ویلا کرتی رہی۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوس کی کچھ عورتیں ان کے گھر جمع ہو گئیں، مگر ساون کا سخت رویہ دیکھ کر دور کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ جب اس کی درد بھری آواز دائی نصیبہ نے سنی تو وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ بیٹا، اس قدر بے دردی سے پیش نہ آؤ، یہ مر جائے گی۔ دائی نصیبہ نے آگے بڑھ کر زکیہ کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ مر جائے تو بہتر ہے، اس بلا سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آج میں اس کم بخت کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔
ایسا نہ کہو بیٹا، یہ تمہاری بیوی ہی نہیں، تمہارے ہونے والے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ دائی نصیبہ کی بات سن کر ساون کو جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ تم اتنے شکی کیوں ہو؟ بغیر سوچے سمجھے بیچاری پر الزام لگا دیا ہے۔ پھر دائی نصیبہ کسی مشین کی طرح سٹارٹ ہوئیں اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دائی نصیبہ کی بات کے اختتام پر ساون نے اپنا سر تھام لیا اور روحانسی آواز میں کہا، ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں زمین پر بے سود پڑی ذکیہ کی جانب مڑا۔ وہ شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ساون اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردانہ رویے سے پیش آنے لگا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، جب تک وہ سمجھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذکیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا اور اس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ ساون کو یوں لگا جیسے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ وہ شدید غم سے روتا رہا، مسلسل روتا رہا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی، اس کا ایک ایک لمحہ اذیت ناک کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی ماروی کو سینے سے لگا کر خوب رو رہا تھا۔ آج وہ بے بسی سے اپنے آنسو اندر ہی اتارتا رہا، مگر اپنی ہی شکی طبیعت اور بے حسی کے باعث نہ صرف اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اندھیری قبر میں اتار دیا تھا۔